السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے فضائل پر ہے۔ سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا اور سورۃ تکویر کی فضیلت۔ ان صورتوں میں بیان کیے گئے واقعات فکر آخرت پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا اور سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب ان تمام صورتوں میں جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو اس لیے کوئی بندہ بھی اگر یہ پڑھنا چاہتا ہے قیامت والے دن ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا معاملہ کریں گے، تو اسے چاہیے ان صورتوں کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر کو سمجھے، سیکھے، تاکہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر سکیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ سورۃ فتح کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ فتح دنیا اور معافیہ کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سفر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے 3 بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ تیز کیا اور آگے نکل گئے اور اس بات سے ڈرتے رہے میری اس حرکت پہ کوئی آیت قرآن مجید میں نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں ایک پکارنے والے نے میرا نام پکارا۔ میں نے دل میں سوچا میرے بارے میں قرآن میں جو ہے آیت نازل ہونے کا جو خدشہ ہے وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پہ ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورت طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت فتح کی تلاوت کی۔ اور وضاحت اس حدیث کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ آپ کو جیسے کہ علم ہے 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے حدیبیہ کے مقام پر بعض شرائط کے تحت صلح کی، تو کچھ صحابہ کرام اس پر رنجیدہ تھے۔ صلح کے بعد اللہ نے سورۃ فتح نازل فرمائی اور اس صلح کو عظیم فتح قرار دیا گیا، جس پر تمام صحابہ کرام جو ہے وہ مطمئن ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ عمرہ کرنے گئے تھے مکہ والوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور انہوں نے کہا آپ اگلے سال آئیں تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت صلح حدیبیہ جو ہوا تھا مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس کا مسلمانوں کو بڑا رنج تھا، تو ظاہر اللہ کا حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے جو اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ فتح نازل فرمائی، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے فتح یہ مسلمانوں کے حق میں جو ہے فائدہ مند ہے، اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں مشرکین مکہ کے درمیان، ایک جو معاہدہ طے پایا تھا، ایک جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کو اس جو ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے سے ملا، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو ہے اسلام اس کے بعد بھی بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ سورۃ دہر کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت فرماتے، اور جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت فرماتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سورۃ دہر کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے۔ مسبحات کی فضیلت۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے،
اور ارشاد فرماتے تھے ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ وضاحت کچھ یوں ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن، سورۃ اعلیٰ مصبحات صورتوں میں آتی ہیں۔ اہل علم کے نزدیک 1000 آیات سے بہتر آیت کو اس لیے مخفی رکھا گیا ہے جس طرح لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا ہے، یا جمعے والے دن قبولیت دعا کی گھڑی کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اجر و ثواب کے لیے زیادہ محنت کریں۔ یعنی ان تمام صورتوں میں سے ان تمام جو صورتوں کی آیات ہیں اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ 1000 آیات سے زیادہ، لیکن وہ مخفی رکھی گئی ہے۔ تو اگر کوئی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو جو بھی آیت ہے جو مخفی رکھی گئی ہے تو اس آیت کو تلاوت کرنے سے انسان کو 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ تکویر، سورۃ تکویر کی تلاوت کرنے والا کھلی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے اسے سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ 30واں سپارہ جو آخری سپارہ ہے اس میں آتی ہیں۔ سورۃ اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعے کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرماتے، اور جب عید و جمعہ اکٹھے آتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورتیں تلاوت فرماتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں تلاوت فرماتے اور عیدین کی نمازوں میں بھی یہی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام صورتوں کی فضیلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔